إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية قابل احترام حاضرین جمعہ، معزز خواتین ملت، تمام تعریفیں، بڑائی، کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام پر اپنی نعمتیں مکمل فرمائیں۔ بعدہ درود و سلام ہو نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ معزز حاضرین، اگر کوئی انسان اپنے اعضاء کو اللہ تعالیٰ نے جو اسے صلاحیتیں دی ہیں، ان صلاحیتوں کو آزاد چھوڑ دے، اپنے اعضاء کو آزاد چھوڑ دے، تو یہ اعضاء اس کی ہلاکت و بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ جب تک انسان اپنے حواس سے خمسہ کو اپنے ادراک میں، اپنے ضبط میں رکھنے کی کوشش نہ کرے تو کبھی اس کا نفس سے گمراہ کر دیتا ہے، کبھی اس کے اہل و عیال اس کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں، کبھی اس کی خواہشات اسے اس کے مقصد سے دور کر دیتی ہیں، کبھی اٹھنے بیٹھنے والے، ملنے جلنے والے اس کی گمراہی کا سبب بن جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ جس انسان نے اپنے حواس سے خمسہ کو خاص طور پر اور اپنے اعضاء بدن کو عام طور پر جس نے آزاد چھوڑا، یاد رکھیں یہ اعضاء بدن اس کی گمراہی، اس کی ہلاکت و بربادی کا سبب بنتے ہیں۔
یہ تمام کی تمام اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال اور جائز استعمال انسان کو شریعت کے دائرے میں باقی رکھتا ہے، نقصان پہنچانے والی تمام چیزوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اگر یہی انسان اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے دوڑنے لگے، اپنی منمانی کرنے لگے، کوئی روک ٹوک اس کے سامنے نہ ہو، تو یاد رکھیں اس کی زندگی اور جانور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا، بلکہ وہ چوپایوں سے کہیں زیادہ گزر جاتا ہے، جانوروں سے بھی کہیں زیادہ نیچے اتر جاتا ہے۔ معزز حاضرین، اسی واسطے اسی لیے شریعت مطہرہ نے انسان کو اپنے محاسبے کا خاص طور پر حکم دیا کہ وہ اپنا محاسبہ ہمیشہ کرتے رہیں، اپنے آپ کا حساب و کتاب ہمیشہ کرتے رہیں، اور قیامت کے دن کے سب سے بڑے حساب و کتاب کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں، اس کی تیاری کریں۔ جو قیامت کے دن کے حساب و کتاب کی تیاری نہ کرے، یاد رکھیں وہ اپنے آپ کو اس دنیا میں کبھی روک نہیں سکتا، اپنے آپ کا کبھی حساب و کتاب نہیں کر سکتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ قبل اس کے کہ تمہارا حساب و کتاب لیا جائے، اپنا حساب و کتاب خود رکھا کرو۔ قبل اس کے کہ کوئی اور تم کو تول کے دیکھے، تم سب سے پہلے اپنے آپ کو تول لو، اپنا وزن کر لو، کیونکہ کل تمہارا حساب و کتاب لیا جائے اس سے زیادہ آسان یہ ہوگا کہ آج تم اپنا محاسبہ کر لو۔ وَتَزَيَّنُوا الْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، قیامت کے دن جب سب کے سب حساب و کتاب کے لیے پیش ہوں گے، اس دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ، یہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جب تم تمام کے تمام سب کے سب اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ لا تخفى منکم خافیہ، تمہاری کوئی چیز چھپی نہیں رہ پائے گی، سب کا سب حساب و کتاب میں سامنے آ جائے گا۔ معزز حاضرین، ہم اپنی زندگیوں میں جو بے برکتیاں دیکھتے ہیں، اپنی زندگیوں میں جو ہم مشقتیں محسوس کرتے ہیں، اپنی زندگی میں ہم جو بے چینی اور اضطراب کی کیفیت محسوس کرتے ہیں، اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنا محاسبہ چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنے آپ کا حساب و کتاب لینا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے نہ ہمارے دلوں میں وہ سکون و اطمینان ہے، نہ ہماری زندگیوں میں نہ امن و سکون ہے، اور نہ ہی ہمارے ذہنوں کو وہ سکون و اطمینان حاصل ہے جس سکون و اطمینان کا اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے وعدہ کیا۔ معزز حاضرین، یاد رکھیں انسان جب تک اپنے آپ کا محاسبہ نہ کرے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا کی مثال آپ لے لیں، کامیاب سے کامیاب ترین تاجر وہ ہوتا ہے جو روزانہ اپنا حساب و کتاب رکھے، روزانہ جو اپنا حساب و کتاب رکھتا ہے، اور ہر سائیکل کے حساب سے ہفتہ واری ہو، ماہانہ ہو، سالانہ ہو، غرض یہ کہ جو اپنا حساب و کتاب رکھتا ہے، اپنے اعمال پر نظر رکھتا ہے، اپنی تمام چیزوں پہ نظر رکھتا ہے، اور خاص طور پر تجارت میں کیا چیزیں آئیں، کیا چیزیں گئیں، کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا، جب تک کوئی تاجر اپنی ان تمام چیزوں پہ نظر نہ رکھے وہ کبھی کامیاب تاجر نہیں بن سکتا۔ یہ دنیا کی مثال ہے، آخرت کی مثال اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے کہ جو اپنے اعمال پر، اپنے اقوال پر حقیقی معنوں میں نظر نہ رکھے، اپنا محاسبہ نہ کرے، حساب و کتاب نہ کرے، تو یاد رکھیں قیامت کے دن کا حساب و کتاب بڑا سخت ہوگا،
اور جس نے یہاں پر اپنے حساب و کتاب کی تیاری نہ کی وہ قیامت کے دن کے حساب و کتاب کی تیاری نہیں کر پاتا۔ معزز حاضرین، سلف صالحین کی زندگیوں کو دیکھیں، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان تمام کی زندگیوں کو دیکھیں۔ ان کی زندگیوں میں ہمیں ایسے بے شمار مثالیں ملتی ہیں، بے شمار واقعات ملتے ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ان لوگوں کی کامیابی کا راز اللہ تعالیٰ سے ان کے راضی ہونے، اللہ کے ان سے راضی ہونے کا سب سے بڑا سبب وہ ہمیشہ اپنے نفس کا محاسبہ کیا کرتے تھے، اپنے اعمال پر نظر رہتی، اپنے اقوال پر نظر رہتی، اپنی باتوں کا، اپنے کاموں کا ہمیشہ محاسبہ کیا کرتے تھے۔ معزز حاضرین، قیس کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ دیکھا، وہ اپنی زبان کو کھینچ کے پکڑے ہوئے ہیں، وہ اپنی زبان کو کھینچ کے پکڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں هذا الذي اوردني الموارد، هذا الذي اوردني الموارد، کہنے لگے کہ اسی زبان نے ہمیں کئی جگہ برباد کر دیا ہے، اسی زبان نے ہمیں کئی جگہ نقصان پہنچایا ہے۔ هذا الذي اوردني الموارد، یہ کہتے جاتے اور اپنی زبان کو کھینچنے کی کوشش کرتے تھے۔ معزز حاضرین، یہ زبان کا محاسبہ ہے، یہ زبان کا محاسبہ ہے کہ انسان جو اپنی زبان سے کہے، جو وہ باتیں کرے، کسی کے تعلق سے کچھ کہے، کسی سے کچھ مخاطب ہو تو اپنے آپ کا حساب و کتاب کر لے کہ اس کی زبان نے کہیں کسی پہ ظلم نہ کیا، اس کی زبان سے کہیں کسی کی غیبت نہ ہوئی، اس کی زبان نے کہیں کسی پہ کوئی زیادتی نہ کی، اس کی زبان سے کہیں کوئی حرام بات نہ نکلی، اس کی زبان سے کہیں اللہ کی شکایت نہ نکلی، اس کی زبان سے کہیں کسی کو تکلیف نہ پہنچی، اس کا خاص طور پہ خیال رکھے، ورنہ یہی زبان ہے جو عام طور پر انسان کے جہنم جانے کا سبب بنتی ہے۔ معزز حاضرین، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق آتا ہے، وہ اپنی زبان کا محاسبہ کیا کرتے تھے، کہتے ہیں انه ارتقى الصفا فاخذ بلسانه فقال يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل ان تندم، اپنی زبان کو پکڑ کر کے کہا کرتے تھے کہ اے زبان اچھی بات بولو، اچھی بات کہو، غنیمتیں ملیں گی، فائدے میں رہو گے، شر سے اپنی زبان کو روکے رکھو، شر اپنی زبان سے نہ نکالو، سلامتی میں رہو گے، قبل اس کے کہ قیامت کے دن افسوس کرنا پڑے، قبل اس کے کہ اسی دنیا میں شرمندگی اٹھانی پڑے، اس سے پہلے اپنے آپ کی حفاظت کرو۔ زبان سے مخاطب ہو کر کے زبان سے کہا کرتے تھے کہ اچھی بات اپنی زبان سے نہیں نکالو، بری باتیں اپنی زبان سے نکالو، اور کہا کرتے تھے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اکثر خطایا ابن آدم فی لسانہ، آدمی کی اکثر غلطیاں، آدمی کے اکثر گناہ اس کی زبان سے ہوا کرتے ہیں، اس کی زبان سے ہوا کرتے ہیں۔ معزز حاضرین، اپنی زبان کی حفاظت یاد رکھیں، یہ بڑی اہم بات ہے، اپنے اعمال کا محاسبہ یہ بڑی اہم بات ہے۔ بعض اوقات انسان زبان سے کچھ کلمات ایسے کہہ دیتا ہے، بعض اوقات انسان زبان سے کچھ کلمات ایسے کہہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ کلمات بڑے سخت ناپسند ہوتے ہیں، ان کلمات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، زبان کا استعمال، ہماری بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ زبان کے استعمال کو ہم اپنے اعمال میں شمار نہیں کرتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ کسی کے ساتھ کیا ہو، ہمارے ہاتھ پیر نے کچھ کیا ہو تو وہی ہمارے اعمال ہیں، نماز ہمارا عمل ہے، کسی کو صدقہ کر دینا ہمارا عمل ہے، روزہ رکھنا ہمارا عمل ہے، یا اسی طریقے سے مختلف ہاتھ پیر سے کیے جانے والے کام کو ہم اپنا عمل تصور کرتے ہیں، لیکن زبان سے کہے جانے والے الفاظ ہم اپنے اعمال نہیں جانتے، جس کی وجہ سے اکثر غلطیاں زبان ہی کی وجہ سے واقع ہوا کرتی ہیں۔ معزز حاضرین، عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ اس کی زبان سے نکلنے والی باتیں اس کے اعمال میں شمار ہوں گی تو اپنی باتیں بڑی کم کر دے گا، بہت کم بولے گا، بہت کم بولے گا۔ اور یہی تعلیم نبی کریم علیہ السلام نے دی، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام
کہ جس کو اللہ پر مکمل ایمان ہو، جس کو اللہ پر مکمل ایمان ہو، جس کو آخرت پر مکمل یقین ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے کچھ کہے تو اچھی بات کہے، بھلی بات بولے، جائز بات بولے، ورنہ اپنی زبان کو بند رکھے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، یہ اس کی آخرت کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو معزز حاضرین، اپنا محاسبہ ہم کرتے رہیں، اپنے اعمال و اقوال پہ ہم نظر رکھیں۔ کتنی لڑائیاں جھگڑے ہیں، کتنے مسائل ہیں، ہمارے اپنے زبان کے استعمال کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو مختلف ہلاکتوں میں، مختلف مصیبتوں میں، مختلف مخالفتوں میں، مختلف اپنے آپسی اختلاف میں ڈال دیا ہے۔ ورنہ یہی زبان کی ہم حفاظت کر لیتے تو شاید بہت سے مسائل جو آج ہمارے درمیان ہیں، بہت سی بے برکتیاں جو ہمارے پاس ہیں، بہت سی نحوستیں جو ہماری زندگیوں سے لگی ہیں، ان تمام سے ہم نے اپنے آپ کی حفاظت کر لی ہوتی۔ معزز حاضرین، اپنے اعمال کا محاسبہ ہمیں ہمیشہ کرنا چاہیے، اور یاد رکھیں شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، اور شیطان کو اللہ نے کھلی چھوٹ دی ہے۔ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا کہ میں ان بندوں کے ساتھ ان کے خون میں، ان کے اعمال میں، ان کی تمام کے تمام زندگیوں میں شامل ہو جاؤں گا، وسوسوں کا شکار بناؤں گا، تیری راہ سے دور کروں گا۔ اور اللہ نے کھلی چھوٹ دے دی کہ تم اپنی پوری طاقتوں کا استعمال کر لو، ان کے مال و اولاد میں شریک ہو جاؤ، ان کی زندگیوں میں داخل ہو جاؤ، ان کے گھروں میں داخل ہو جاؤ، ان کے کھانے پینے میں داخل ہو جاؤ، حتیٰ کہ ان کے ساتھ، ان کی بیویوں کے ساتھ ان کے بستروں میں داخل ہو جاؤ۔ سب چھوٹ اللہ تعالیٰ نے دے دی، لیکن اللہ نے واضح طور پہ فرما دیا، جس نے میرا ذکر نہ چھوڑا، جس نے میرا ذکر نہ چھوڑا، جس نے میری یاد نہ چھوڑی، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا۔ میرے خالص بندے محفوظ رہیں گے، اور جو میرے ذکر سے اعراض کرنے لگے، میرے ذکر سے منہ پھیر لے، تو یاد رکھیں حقیقت میں یہی لوگ گمراہ و برباد ہوں گے۔ اور جن جن لوگوں نے اے شیطان ابلیس تیری پناہ مانگ، تیری بات مان لی، تجھ سے اور ان تمام لوگوں سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ معزز حاضرین، بہت سے مسائل ہوتے ہیں، بہت سے کام ہوتے ہیں، بہت سی باتیں ہوتی ہیں، ہم اپنی سوچ سمجھ سے، ہم اپنی سوچ و سمجھ سے، اپنے فکر سے، اپنے اجتہاد سے کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں، کوئی بات کہہ دیتے ہیں، کسی سے کچھ معاملہ کر لیتے ہیں۔ معزز حاضرین، معاملہ کر لینے کے بعد اپنا محاسبہ ضرور کریں۔ معاملہ کر لینے سے پہلے اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ ہم نے جو کام کیا وہ کام کس حد تک صحیح ہے، ہم نے جو کام کیا اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہے، ہم نے جو کام کیا کیا قیامت کے دن کے لیے ہم نے اس کا جواب تیار کر کے رکھا ہے۔ اگر یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں تو ہمیں کام پر اطمینان کرنا چاہیے، اور اگر یہ اس کے جواب ہمیں صحیح طور پہ نہ ملیں تو اپنا محاسبہ نہ چھوڑیں، اپنا محاسبہ کرتے رہیں۔ یاد رکھیں وہی انسان کامیاب ہوتا ہے جس نے اپنے نفس کا، اپنے آپ کا محاسبہ کیا ہو۔ بڑے افسوس کے ساتھ ہم اپنی زندگیوں محاسبہ تو کرتے ضرور ہیں، حساب و کتاب کرتے ضرور ہیں، لوگوں کی باتوں کو، دوسروں کے اعمال کو، دوسروں کے کہے جانے والے الفاظ کو ہم شریعت کے میزان پہ لا کر تولنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر حکم لگاتے ہیں، اس کے تعلق سے اپنی مجلسوں کو آباد رکھتے ہیں، اس کے تعلق سے بہت کچھ ہم کہتے ہیں، لیکن نہ اپنے اعمال کی طرف ہماری نظر ہے، نہ ہمارے اپنے اقوال کی طرف ہماری نظر ہے، جس کی وجہ سے ہم بہت بڑے خسارے میں ہیں، بہت بڑے گھاٹے میں ہیں۔ تو معزز حاضرین، اپنی زندگیوں میں حساب و کتاب کو، اپنی زندگیوں میں محاسبے کو، اپنی زندگیوں میں کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے یا کرنے کے بعد اس کے ساتھ بیٹھ کر کے اس عمل کو دیکھنے کو اپنی زندگی کی عادت بنا لیں، تبھی جا کر کے ہم کامیاب ہوں گے۔ معزز حاضرین، محاسبہ اپنے نفس کا، اپنے آپ کا دو قسم کا ہوتا ہے، دو طرح سے اپنا محاسبہ کیا جاتا ہے۔ ایک، کسی بھی بات کے کہنے سے پہلے، کچھ بھی کرنے سے پہلے آپ کے دلوں میں جب کوئی ارادہ آتا ہے کہ مجھے ایک بات کہنی ہے، مجھے اس سے کچھ کہنا ہے، مجھے کام کرنا ہے، مجھے معاملہ انجام دینا ہے، سب سے پہلے جب کوئی ارادہ آئے کسی کام کے کرنے کا، کسی بات کے کہنے کا، تو اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، رحم اللہ عبدا وقف عند ہمہ فإن كان للہ مضى وإن كان لغیرہ تأخر۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ اس بندے پہ رحم فرمائے۔ حسن بصری کہا کرتے تھے، اللہ اس بندے پہ رحم فرمائے کہ جب بھی کوئی اسے ارادہ آتا ہے کچھ کہنے کا، کچھ کرنے کا،
اپنے آپ کو روک لیتا ہے، اپنے آپ کو روک لیتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے، جو کام وہ کرنے جا رہا ہے، جو بات وہ کہنے جا رہا ہے، ان کان للہ، اگر وہ اللہ کے لیے ہو، اللہ کی خاطر ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، مضى، آگے بڑھ جاتا، وہ کام کر لیتا، وَإِن كَانَ لِغَيْرِهِ، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے وہ کام کرنے جا رہا ہو، دنیا کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے یا کسی اور کی رضا کے لیے یا اپنے نفس کی تسکین کے لیے یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، اگر اللہ کے لیے وہ نہ ہو، تأخر، اپنے آپ کو روک لے، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پہ رحم فرمائے۔ معزز حاضرین، دنیا کے لیے کام کرنا غلط بات نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھیں یہ دنیا اللہ کی دی ہوئی ہے، نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، دنیا میں آپ جو بھی کریں گے اس کا حساب و کتاب اللہ کو دینا پڑے گا، جو بھی آپ کہیں گے اللہ کے ہاں اس کا حساب و کتاب ہوگا، اس کی آپ تیاری کر لیں، آپ 1000 نعمتوں میں پلیں، آپ 1000 سواریوں پہ سوار ہوں، اللہ کی 1000 نعمتوں کا آپ استعمال کریں، حلال طریقے سے استعمال ہو، شریعت اس سے روکتی نہیں ہے، لیکن پہلے آپ اپنا محاسبہ کر لیں کہ جو آپ نے کیا، حلال کیا کہ حرام کیا، جائز ہے کہ ناجائز ہے، آپ کے لیے مناسب ہے کہ نہیں ہے، آپ کا اپنا ایک مقام ہوگا معاشرے میں، آپ کا اپنا ایک مقام ہوگا سوسائٹی میں، اپنا ایک مقام ہوگا اپنے خاندان میں، تو کیا آپ کے لیے زیب دیتا ہے، کیا آپ کے لیے مناسب ہے؟ ان تمام کو لے کر کے سامنے پہلے آپ رکیں، اپنا محاسبہ کریں، کہنے کی بات ہو، کرنے کا کام ہو، جب تک اپنا محاسبہ نہ کریں، نہ کچھ کہیں، نہ کچھ کریں، حقیقت میں ایسا محاسبہ کرنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، اپنی زبان کا کم استعمال کریں، اور جو بھی کہنا ہو کہنے سے پہلے یہ سوچ لیں، کہنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اللہ کے پاس مجھے اس کا کیا جواب دینا ہے، اور میں جو کرنے جا رہا ہوں اللہ اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہوگا۔ اگر اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہو، یقیناً آگے بڑھے کہ اس کی زندگی کے لیے خیر لائے گا، زندگی میں برکتیں آئیں گی، آخرت میں کامیابیاں مل سکتی ہیں، اور اگر یہ اس کے لیے ناجائز کام ہو، دوسروں کو تکلیف پہنچانے والا کام ہو، اپنی زبان کو روک لے، اپنے اعمال سے رک جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، ہمیں اپنے محاسبے کی بڑی سخت ضرورت ہے، ہمیں دوسروں کا محاسبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دوسروں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں، اور اپنے اعمال کو قبل اس کے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں، اپنے سامنے رکھ کر کے اس کا حساب و کتاب کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام جو بھی اقوال ہیں، جو بھی باتیں ہیں، جو بھی اعمال ہیں، جو بھی کام ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے کرنے سے پہلے اپنا محاسبہ کر کے ان اعمال کے جائز ہونے پر کرنے، ناجائز ہونے پر نہ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ معزز حاضرین، محاسبہ نفس، اس کی دوسری قسم یہ ہے کہ آپ کسی کام کے کرنے کے بعد اپنا محاسبہ کریں، کچھ کہنے کے بعد بھی اپنا محاسبہ کریں۔ پہلے میں نے تو یہ بتایا کہ کچھ بھی کہنے کرنے سے پہلے اپنے آپ کو روکیں، اللہ کے لیے ہو تو آگے بڑھیں، اللہ کے لیے نہ ہو تو رک جائیں، اس میں بھلائی ہے۔ اور محاسبے کی دوسری قسم یہ ہے کہ کام کے ہو جانے کے بعد آپ اپنا محاسبہ کریں، کچھ کہہ لینے کے بعد اپنا محاسبہ آپ کریں، اور یہ محاسبہ 3 قسم کا ہوتا ہے، 3 طریقے سے اپنے آپ کو چیک کیا جاتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی خیر کا کام کیا ہے، کوئی عبادت آپ نے کی ہے، کوئی بھلائی آپ نے کی ہے، تو آپ اس بھلائی پر نظر ڈالیں کہ اس میں آپ نے کہاں کوتاہی کی ہے، کمی آپ سے کہاں ہوئی ہے۔ نماز آپ نے پڑھی،
نماز میں آپ سے کہاں کوتاہی ہوئی؟ تلاوت آپ نے کی، اس میں آپ نے کہاں غلطی کی ہے؟ صدقہ و خیرات آپ نے کیا، اس میں کہاں آپ نے غلطی کی ہے، کوتاہی کی ہے؟ کسی کے ساتھ بہتر معاملہ کرنے کی کوشش آپ نے کی تو آپ نے اس میں کہاں کوتاہی کی، کہاں کمی کی ہے؟ ان تمام کا آپ محاسبہ عمل کے کر لینے کے بعد بھی کر لیں۔ اگر کوئی کمی ہوگی تو آپ توبہ کر لیں گے، استغفار کر لیں گے، اپنے اگلے عمل کو درست کرنے کی کوشش کر لیں گے۔ اس عمل کو دیکھنے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اس عمل میں اخلاص کتنا ہے، اللہ کے لیے آپ نے کتنا کیا، اور اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اس میں دوسروں کی خیرخواہی کہاں تک دیکھی ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے جو عبادت کی، جو خیر کا کام کیا، اللہ کے نبی کی سنت کو کہاں تک آپ نے اپنانے کی کوشش کی، اللہ کے نبی کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ نے اس عمل کو کیا کہ نہیں کیا۔ اور اسی طریقے سے آپ اس کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر کام میں احسان کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے اس عبادت کو، اس خیر کو، آپ نے دوسروں کے ساتھ کوئی بھی بھلا سلوک کیوں نہ ہو اس کو احسان کے ساتھ کیا، حسن سلوک کے ساتھ کیا، یا آپ نے دھتکار کے اس کو کیا ہے۔ بعض لوگ خیر کے کام کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن احسان جتاتے ہوئے، تکلیف دیتے ہوئے، اور اللہ نے فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تکلیف دے کر کے، احسان جتا کر کے اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، باطل نہ کرو۔ احسان کا درجہ ہونا چاہیے، احسان کا درجہ سامنے رکھتے ہوئے، احسان کی کیفیت اپنے اندر رکھتے ہوئے، حسن سلوک کے اخلاق اپنے اندر رکھتے ہوئے ان اعمال کو ہم نے کیا کہ نہیں کیا، اس پر ہماری نظر ہونی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جب کوئی خیر کا کام کریں، کوئی بھلائی آپ کریں، یہ بھی آپ دیکھیں کہ اس میں آپ کے اپنے نفس کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی توفیق ہے کہ آپ کو یہاں پر کوئی خیر کرنے کی توفیق ملی، کوئی بھلائی کرنے کی توفیق آپ کو ملی، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس اعتبار سے بھی آپ کو سوچنا چاہیے، اور یہ بھی آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ان تمام کے بعد مجھ سے کہاں غلطی ہوئی، کہاں کوتاہی ہوئی۔ معزز حاضرین، سلف صالحین ہوں، انبیاء کرام ہوں، نیکیاں کر لینے کے بعد، بھلائیاں کر لینے کے بعد اللہ سے توبہ و استغفار ہمیشہ کیا کرتے تھے کہ کہیں اس میں جو کوتاہی کمی ہوئی ہو اللہ اسے معاف کر لے، اللہ اسے قبول کر لے۔ یہ محاسبے کی پہلی شکل ہے۔ محاسبے کی دوسری شکل، اگر کسی کام کو آپ نے کیا ہے تو اس پر سوچ لیں کہیں میں ایسا نہ کرتا تو شاید بہتر ہوتا، غور و فکر کر لیں۔ اکثر آپسی معاملات میں میاں بیوی کے مسئلے ہوں، ماں باپ کے ساتھ سلوک ہو، پڑوسیوں کے ساتھ مسئلہ ہو، بھائی چارگے میں کوئی بات ہونے والی ہو، یا پھر رشتہ داروں کا کوئی مسئلہ ہو، یا پھر عام مسلمانوں سے کوئی لین دین یا کوئی بھی معاملہ ہو، آپ نے کر لیا، کرنے کے بعد آپ محاسبہ کریں کہ مجھے کام حقیقت میں کرنا چاہیے تھا کہ نہ تھا، حقیقت میں مجھ سے معاملہ اس کے ساتھ کرنا چاہیے تھا کہ نہ تھا، یہ بات مجھے کہنی چاہیے تھی کہ نہ تھی، اس پر بھی آپ محاسبہ کر لیں۔ یاد رکھیں اس میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ منمانی کریں اس کے بعد محاسبہ کریں، پہلے خطبے میں بات گزر چکی ہے، کرنے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لیں، آگے بڑھنے سے پہلے اپنے آپ کو روک کے پوچھ لیں کہ کام میں کیوں کر رہا ہوں، یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں۔ اگر خیر لگے تو آگے بڑھ جائیں، آگے بڑھ کے کر لینے کے بعد، آگے بڑھ کے کہہ دینے کے بعد پھر دوبارہ آپ رکیں، دوبارہ آپ اپنا محاسبہ کریں کہ جو میں نے کیا کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ نہ کرتا تو شاید بہتر ہوتا، نہ کہتا تو شاید بہتر ہوتا، یہ بات بہتر نہ تھی، اگرچہ کہ میرے نفس نے کہا، مجھے اپنے آپ کو لگا کہ ٹھیک ہے، کہنا چاہیے، کرنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر ایسے اپنا محاسبہ کریں گے تو آج جو غلطی ہوئی ہے کل اس غلطی سے محفوظ رہ سکتے ہیں، آج جو کہہ دیا ہے کل اس سے اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، ورنہ کہہ کے آپ محاسبہ نہ کر کے چھوڑ دیں تو اس صورت میں اگر سامنے والے کو تکلیف ہو گئی ہو، اس سے کوئی نقصان ہوا ہو تو نقصان سے پلٹنے کی توفیق نہیں ملتی، نقصان سے پلٹنے کا موقع باقی نہیں رہ جاتا۔ اور معزز حاضرین، تیسری چیز کسی بھی عمل کے کر لینے کے بعد جو محاسبے میں ہونی چاہیے کہ آپ نے کوئی جائز کام ہی کیا ہوگا، آپ نے کوئی صحیح کام ہی کیا ہوگا۔ آپ یہاں پر دوبارہ یہ سوچ لیں کہ میں نے یہ جو کام کیا، میں نے جو بات کہی، اس سے میرا آخرت کا فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا، اس سے اللہ راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا۔ پھر دوبارہ اس کو اپنے ذہن میں لے کے آئیں۔ عمل کے کر لینے کے بعد، معاملہ کر لینے کے بعد
پھر دوبارہ اپنے ذہن میں یہ سوال پیدا کریں کہ میں نے جو کام کیا ہے اللہ اس سے راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ میری آخرت کے لیے تھا یا دنیا کے لیے تھا، میں نے اس سے فائدہ اٹھایا، میں اس سے نقصان میں ہوں، یہ دیکھ لے تو پھر دوبارہ اسے ایک اور موقع ملے گا کہ اگر اس سے کوئی اونچ نیچ ہوئی ہو، اس سے کوئی غلطی ہوئی ہو، آئندہ ان اعمال سے بھی ان حرکتوں سے بھی اپنے آپ کو روک لے گا۔ معزز حاضرین، بہت سے جائز کام ہوتے ہیں، بہت سے صحیح کام ہوتے ہیں، لیکن ہر وقت ہر صحیح کام سے کسی کو فائدہ ہو جائے یہ لازمی نہیں ہے۔ بعض اوقات بعض صحیح کام بعض مصلحتوں کی خاطر چھوڑنے پڑتے ہیں تاکہ اس میں کوئی مصلحت ہوگی۔ نبی کریم علیہ السلام نے رمضان میں 1 سے 2 سے 3 مرتبہ آپ نے باجماعت تراویح کی نماز پڑھائی، لیکن یہ ایک بہتر کام، اچھا کام، نیک کام آپ نے اس مصلحت سے چھوڑ دیا کہ کہیں اس شوق کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ فرض نہ کر دے، اس شوق کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ اس کو فرض نہ کر دے۔ اگر آپ چوتھے دن پڑھاتے، 5ویں دن پڑھاتے، مسلسل پڑھاتے، یہ سنت ہوتی، پڑھنا جائز ہوتا۔ جب باجماعت پڑھنا تراویح سنت ہے، اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں دوبارہ اس سنت کو زندہ کیا، لیکن آپ نے یہ صحیح کام بھی کسی مصلحت کی خاطر چھوڑ دیا۔ اور اسی طریقے سے بعض اوقات فتنوں کی خاطر، فتنوں کے بڑھنے کی خاطر بعض اعمال چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے عائشہ، یہ کعبے کی شکل تم دیکھ رہی ہو، یہ کعبہ بالکل سکوائر شکل میں موجود ہے، اسی کعبے کے کونے میں ایک چھوٹا سا ایک حتیم بنا ہوا ہے، ایک کراس دیوار بنی ہوئی ہے، ٹیڑھی دیوار بنی ہوئی ہے۔ کہنے لگے کہ در حقیقت کعبہ اسکوائر نہیں ہے، بلکہ کعبہ اس حتیم سے ملا ہوا ہے۔ کعبہ ایک طرف سے بالکل سیدھا ہے، ایک طرف سے ایسے مڑا ہوا ہے۔ اگر مجھے تمہاری قوم کے فتنے میں پڑنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں کعبے کو توڑ کر کے ویسے ہی بنا دیتا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، یعنی ایک طرف سیدھا اسکوائر ہے، دوسری طرف اینگل بنا ہوا ہے، ویسے اس کو آپس میں بنا دیتا۔ لیکن مجھے ڈر ہے، ابھی لوگ اسلام قبول کیے ہیں، ابھی مکہ فتح ہوا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں کوئی فتنہ نہ ہو جائے۔ بعض اوقات بعض صحیح کام فتنوں کے ڈر سے چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ مجھے اپنا کام کرنا ہے، کوئی جو چاہے سوچ لے، جو چاہے کر لے، مجھے کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ نہیں، یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ تو اسی لیے اپنے اعمال کے بعد، اپنے اقوال کے بعد اپنا محاسبہ کر لیں کہ میں نے جو کیا اس سے میں اپنی آخرت میں فائدہ مند رہوں گا یا آخرت میں نقصان اٹھاؤں گا۔ معزز حاضرین، یہ محاسبے کا طریقہ ہے، یہ محاسبہ ہے۔ جب تک بندہ ان محاسبے کے ان مراحل سے نہ گزرے وہ اپنے آپ پہ نظر صحیح طور پہ نظر نہیں رکھ پائے گا، اپنے آپ کا محاسبہ نہیں کر پائے گا، اپنے آپ کو سدھار نہیں پائے گا۔ معزز حاضرین، اپنے آپ کو آزاد نہ چھوڑیں، اپنے آپ کو آزاد نہ چھوڑیں۔ اللہ نے آزادی ضرور دی ہے، اللہ نے مکمل اختیار ضرور دیا ہے، لیکن اللہ نے 2 راستے بتائے ہیں۔ ایک خیر کا راستہ اللہ نے بتایا، ایک شر کا راستہ اللہ نے رکھا ہے۔ ان دونوں راستوں کے درمیان امتحان ہے، اور جو بندہ اپنے نفس کو آزاد چھوڑ دے، جو بندہ اپنے نفس کو آزاد چھوڑ دے، نفس امارہ اسے لے کر کے گمراہ کر دیتا ہے، رشتہ دار گمراہ کر دیں گے، دوست لے جا کر کے غلط راستے پہ لگا دیں گے، ملنے جلنے والے غلط قسم کے وساوس کا شکار کر کے اس کو گمراہ کر دیں گے۔ شیطان تو پیچھے پڑا ہے، ابلیس تو پیچھے پڑا ہے، وہ وسوسوں کے ذریعے گمراہ کر دے گا۔ وہی کامیاب ہوگا جو اپنے نفس کا مکمل محاسبہ کرے، اپنی آنکھ کا محاسبہ کرے، اپنے کانوں کا محاسبہ کرے، اپنے ہاتھ کا محاسبہ کرے، اپنی زبان کا محاسبہ کرے، اپنی عبادات کا محاسبہ کرے، اپنے معاملات کا محاسبہ کرے، اپنے اخلاق کا محاسبہ کرے۔ جو اپنا محاسبہ کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ جو اپنے آپ کو آزاد چھوڑ دے، کہے کہ میں آزاد پیدا ہوا ہوں، میں جو چاہے کر لوں، میں نیک کر رہا ہوں، میں بہتر کر رہا ہوں، میں صحیح کر رہا ہوں، یہی سوچ اسے گمراہ کر سکتی ہے، یہی سوچ اس کو غلط راستے پہ لے جا سکتی ہے۔ معزز حاضرین، شیطان بڑا مکار ہے، شیطان بڑا مکار ہے۔ جو آپ کی خواہش ہوگی، جو آپ کی تمنا ہوگی، اسی راستے سے لے جا کر کے آپ کو اس راستے سے آگے نکال دیتا ہے، حدوں سے آگے نکال دیتا ہے۔ نیکی کی آپ کی خواہشات ہو تو نیکیوں میں آپ کو مبالغہ کروا کر کے، غلو کروا کر کے اس راستے سے آپ کو باہر نکال دے گا۔ آپ کسی، اللہ محفوظ رکھے، کسی برائی کو چاہتے ہوں، اس برائی کے راستے سے آپ کو باہر نکال دیتا ہے۔ تو معزز حاضرین، شیطان کے شر سے بچنے کا، اپنے نفس کے شر سے بچنے کا
اپنے ساتھ ملنے جلنے والے اپنے بیوی بچوں سے، اپنے بیوی بچوں کے شر سے، اپنے ملنے جلنے والوں کے شر سے بچنے کا راستہ یہی محاسبہ ہے۔ اپنا محاسبہ کرتے رہیں، اپنی ہر بات کو، اپنے ہر عمل کو کرنے سے پہلے، کہنے سے پہلے اپنے آپ کو روک لیں کہ کام میں کرنے جا رہا ہوں صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ اگر صحیح لگے تو کریں، اللہ کے لیے ہو تو کریں، ورنہ اپنے آپ کو روک لیں، اور کر لینے کے بعد بھی محاسبہ اپنا کریں کہ اس میں کہاں کہاں غلطیاں ہوئی ہیں، کہاں کہاں میں نے اس میں کوتاہی کی ہے، اس کا محاسبہ کریں، اور میرا کرنا بہتر تھا یا میرا چھوڑ دینا بہتر تھا، اس کا محاسبہ کریں، اور اس کا بھی محاسبہ کریں کہ میں نے اس کے ذریعے اپنی آخرت گنوائی ہے یا اپنی آخرت کمائی ہے۔ اس پر نظر رکھیں، تبھی جا کر کے ہم کامیاب ہوں گے۔ اور ہماری گمراہیوں کا بڑا سبب، ہمارے بگڑنے کا بڑا سبب، ہماری نیکیوں کے توفیق نہ ملنے کا بڑا سبب، ہمارے نیک نہ ہونے کا بڑا سبب، ہم نے محاسبہ ترک کر دیا، اپنے آپ کو ہم نے آزاد چھوڑ دیا۔ ہماری تنقید کی نظر ہمیشہ دوسروں پہ ہوتی ہے، ہم ہمیشہ دوسروں کے عیب نکالتے ہیں، ہمیشہ ہمیں دوسروں کی پیٹھ دکھائی دیتی ہے، ہمیشہ ہم دوسروں پر نظر رکھتے ہیں۔ اس کے بجائے اپنے آپ پہ نظر رکھیں، تب کامیاب ہوں گے۔ دوسروں پر نظریں انسان کو کامیاب نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محاسبہ کرتے رہنے، بار بار اپنا محاسبہ کرنے، اور اپنے آپ کو صحیح طور پر شریعت کا پابند بنائے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دوسروں پر نظر ڈالنے کے بجائے ہمیں اپنے گناہوں کو، اپنے عیوب کو، اپنی غلطیوں کو دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم سے اونچ نیچ ہو گئی ہو، جو غلطیاں ہو گئی ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اللہ کے نبی کی سنتوں کا پابند بنا کر کے زندہ رکھے، صحابہ کے طریقے پر چلنے والا بنا کر کے زندہ رکھے، اور اللہ جب موت دے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوء خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور یاد رکھیں، آخر میں ایک بات یاد رکھیں، آپ کا نفس آپ کا دشمن ہے، آپ کا نفس آپ کا دشمن ہے، آپ کا نفس آپ کا دشمن ہے۔ وہ آپ کو برائیوں پر آمادہ کرائے گا، آپ کو غلطیاں آپ کی صحیح کر کے دکھائے گا۔ اپنے نفس کے شر سے ہمیشہ پناہ طلب کرتے رہیں، اپنے نفس کے شر سے، اپنے آپ کے شر سے ہمیشہ پناہ طلب کرتے رہیں، ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگتے رہیں۔ وہی کامیاب ہوگا جس کو اللہ نے اس کے نفس کے شر سے بچا لیا ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نفس کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون۔